वही सलमान के जिन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी लाखों रुपया जमा किया और फ़लस्तीन के मुसलमानों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फिर बहुत बुरी खबर आई है मुसलमानों के लिए। इस वीडियो पे हम फर्स्ट टाइम रिएक्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता ये सलमान कौन है। तो टाइटल है अभी बहुत बुरी खबर आ गई। पुलिस ने सलमान HYC के साथ क्या किया, वो QR कोड स्कैन कर रही हैं। तो भाई ये क्या है? आए दिन मुसलमानों पर इतनी पाबंदियां और इतनी मुश्किलात का सामना क्यों होता जा रहा है? किस वजह से ऐसा ये जो से है आग में धकेला जा रहा है उनके अमन को? और क्या मुसलमान ऐसा वैसा कोई हरकत जो कर रहे हैं जो ये बगैरती कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है? कि काश कोई इस तरह, यार यकीन माने बड़ा अफसोस आता है, बड़े जज्बात है उनके साथ। आए दिन कोई ना कोई मुसलमानों के यार दिल छलनी हो जाता है यार आए दिन। और सुनकर यार क्या दहशतगर्द यार, जो फिल्मों पर, जो मूवियों पर एक इल्ज़ाम लगाकर, धब्बा लगाकर उन पर लगा दिया जाता है ये दहशतगर्द है ये वो। और ख़ुद देख लें। और ये जो से अमेरिका है, वो भी एक बंदे ने एक वीडियो मुझे सेंड की थी, वो देख लें उसने कितने जो से हैं इंसानियत और मुसलमान को, कई इलाकों को वहाँ तबाह बर्बाद किया। यार वो जो से कुछ सदर बुश है ये वो, कितने लोगों को मारा, यानी उनको ये लोग नहीं कहते। तो ये समझने की बात है। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, समझ दे। अब देखते हैं इस वीडियो पे क्या होने वाला है। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। शुरू करते हैं। क्या मेहनत कर रहे हैं हम? अरे हम मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान के शहरी हैं। किसी का बाप नहीं देना हमको रोकने के लिए, हमको परमिशन होना। अरे हमको परमिशन होना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने अपनी पावर का खूब अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन जो सलमान हैं हैदराबाद के, आपने उनकी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि वो गरीबों की मदद करते हैं। अच्छा। और किस किस गरीब की मदद करते हैं? वो न हिंदू को देखते हैं, न मुसलमान को देखते हैं, न सिख को देखते हैं, न ईसाई को देखते हैं। वो ऐसा नहीं कि 100-50 रुपया दे के मदद करते हों, लाखों रुपए से मदद करते हैं। वही सलमान के जिन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी लाखों रुपया जमा किया और फ़लस्तीन के मुसलमानों की भी मदद की। वही सलमान जो हैदराबाद के रहने वाले हैं, आपने उनके वीडियो बहुत देखे होंगे, वायरल शख्सियत है वो। लेकिन उसके साथ में जो हादसा हुआ है, ये हादसा कहीं भी हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है। अब ये देखिए, इनकी पॉलिसी देखिए, शासन और प्रशासन ये किस नज़रिए से मुसलमानों को देख रहा है। पहली बात तो ये कि प्रशासन जो है वो मुसलमानों को तीसरी आंख से देख रहा है। और तीसरी आंख से देखने का मतलब क्या है, वो मैं आपके सामने साफ लफ्ज़ों में बता देता हूँ। साफ लफ्ज़ों में ये है कि प्रशासन हमको उस निगाह से नहीं देख रहा है कि जो कानून के दायरे में हो, कानून से हटकर के मुसलमानों को देख रहा है। यही वजह है कि मुसलमान अगर अपने हक़ की आवाज़ भी बुलंद कर रहा है तो उसको ये बोल रहे हैं कि तुम्हें परमिशन की ज़रूरत है, हमारी परमिशन क्यों नहीं ली? भाई, आवाज़ उठाने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आवाज़ उठानी चाहिए। हक़ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान में मुसलमानों का हक़ है। मुसलमान जब चाहे, जहाँ चाहे अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। सलमान भाई ने भी वही काम किया। अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर QR कोड का फ़ोटो चल रहा था, जो आज तक अवेलेबल था कि आज तक 1 करोड़ या 50 लाख, जो भी तादाद मुतय्यन थी, इतने मेल भेजना थे। अब इसके लिए मुसलमानों में जागरूकता पैदा हुई, होश आया मुसलमानों को, और मुसलमान जो है वो सड़कों पे भी गए, मस्जिदों में गए, मदरसों में गए, जहाँ जहाँ लोग मिलते हैं वहाँ वहाँ लोग गए। आपने भी किया, हमने भी किया, ये मिल करके ये टारगेट को पूरा किया। और कितना टारगेट कर दिया आपने? वाकई हक़ अदा कर दिया। 1 करोड़ की अगर ज़रूरत थी तो आपने वहाँ 3 करोड़ का टैग लगा दिया, 3 करोड़ ने मेल कर दिया। लेकिन सलमान भाई भी इसी तरीके से रोड पर गए हुए थे और लोगों से स्कैन करवा रहे थे QR कोड और मेल भेज रहे थे। तो वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले आने के बाद में उनसे कहते हैं कि तुम ये जो कर रहे हो रोड पर,
اس کے لیے پرمیشن کی ضرورت ہے۔ اب میں ایک بات یہاں پر بتاؤں، یہ جو لوگ کرتے ہیں کیا ہر چیز کی پرمیشن لیتے ہیں؟ یہاں اگر پرشاسن اگر ہمیں تیسری آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر دوسرے لوگوں پر قدم کیوں نہیں اٹھاتا؟ دوسرے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کیوں نہیں روکتا ہے اس کام سے؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ پرشاسن ہم کو اور حکومت ہم کو تیسری آنکھ سے دیکھ رہی ہے، یہ حسد کی آنکھ سے دیکھ رہی ہے، یہ بغض کی آنکھ سے دیکھ رہی ہے۔ اور یہ بغض کی آنکھ سے کیوں دیکھ رہی ہے، اس میں ہماری غلطی ہے اور ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گی۔ وہ کیوں؟ آج جو یہ میل بھیجنے کی نوبت آئی ہے، یہ کیوں آئی ہے معلوم ہے؟ اگر تم اپنے سانسد بنا لیتے اور تم سیاست میں اگر مضبوط ہوتے اور 20 سے 25 تمہارے اگر پارلیمنٹ کے ممبر اگر ہوتے تو تمہیں یہ میل بھیجنے کا کبھی سپنا بھی نہیں آتا، تمہیں میل بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر وہ جو تمہارے 25 ممبر جو تم نے بنائے ہیں پارلیمنٹ کے، وہ گرجتے اور شیر کی طرح دہاڑتے اور یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ مسلمانوں کو میل کرنا پڑے۔ یہ میل کرنے کی نوبت جو آئی ہے نا مسلمانوں، یہ اپنے ذہن و فکر سے نکال کر پھینک دو، اور جو ہمارا قائد ہمارے لیے آواز اٹھا رہا ہے اسد الدین اویسی، یا تم اسد الدین اویسی کو اگر قبول نہیں کرتے ہو تو پھر تم اس جیسا لے کر آؤ، ہم اس کا ساتھ دیں گے، یا مسلمان سب مل کر اس کا ساتھ دیں۔ جب ہم پارلیمنٹ میں مضبوط ہوں گے، جب ہم سیاست میں مضبوط ہوں گے تو کون ہے کہ جو ہمیں تیسری آنکھ سے دیکھے گا؟ کون ہے جو ہمیں حسد کی آنکھ سے دیکھے گا؟ نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سیاست میں مضبوط رہیں گے، اور جب سیاست میں مضبوط نہیں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں کوئی بھی آئے گا للکار دے گا، ہمیں کوئی بھی آئے گا کچل کے چلا جائے گا، ہماری مسجدوں کو توڑ دے گا، مدرسوں کو توڑ دے گا، خانقاہوں کو توڑ دے گا۔ تو اگر تم یہ برداشت کر سکتے ہو تو پھر تمہارا ضمیر تمہارے اندر زندہ نہیں ہے، تمہارا ضمیر مر چکا ہے، تمہاری ایمانی حالت جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے۔ تم اپنے آپ میں جو ہو، تم اگر اس کو ثابت کر دو دنیا کے سامنے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی طرف کوئی بھی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ مگر مسلمان ہر جگہ پر الحمدللہ امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک دیتا رہے گا۔ اس ہندوستان سے ہم کو پیار ہے، ہم پر اگر آنچ آئے تو ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہندوستان، ہمارے وطن عزیز پر اگر آنچ آئے تو ہم یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو، اور آپ اپنے آپ کو اگر مضبوط کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ میل بھیجنے کی اور یہ آپ کو اپنی تعداد بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 3 کروڑ لوگوں نے بھیجا ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ 33 کروڑ مسلمان ہیں تو وہ 30 کروڑ کہاں سو رہے ہیں؟ وہ 30 کروڑ کہاں سو رہے ہیں؟ کون سی نیند میں ہیں وہ کہ جن تک یہ خبر نہیں پہنچی ہے؟ اور اگر ان کو خبر پہنچی ہے اور انہوں نے نہیں کیا ہے تو وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کس طریقے کے مسلمان ہیں، وہ کس کیٹیگری کے مسلمان ہیں۔ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ گے تو یوں سمجھ لو کہ تمہیں کوئی بھی بغض و حسد اور تیسری آنکھ سے جو یہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے یہ کبھی بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہندوستان کو سلامتی عطا فرمائے۔ سلمان بھائی کے جو ساتھ میں حادثہ ہوا، یہی حادثہ کہ ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ ان کو، آپ نے اس کے لیے پرمیشن کیوں نہیں لی؟ پرمیشن لینی چاہیے۔ اور یہ جو گرفتاری کا معاملہ تھا، یہ ایک چینل پر فیک نیوز چھپ رہی ہے، فیک نیوز دکھائی جا رہی ہے، اور میرے پاس میں واٹس ایپ پہ کئی لوگوں کے میسیج بھی آئے کہ ایسے ایسے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، وہ وہاں پر بات چیت ہوئی ہے صرف، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سیف ہیں، محفوظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، ہمارے ہندوستان میں امن اور شانتی عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک بھیجو تاکہ وہ اپنا شعور بیدار کریں، تاکہ ان کا ضمیر جاگ جائے اور وہ اپنے قائد کو چنیں۔ اور اس وقت جو ہمارا قائد ہے
وہ ایک ہی ہے جس کو اسد الدین اویسی کہتے ہیں، کیونکہ وہی ہر حال میں ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہمارے لیے آواز بلند کر رہا ہے اور وہ ہمارا ہر طریقے سے ساتھ دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، مدارس کی حفاظت فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہاں جی ماشاءاللہ یہ اپنے مولانا صاحب تھے، ماشاءاللہ کیا سنت رسول رکھی ہوئی تھی، بہت اچھی سی باتیں کر رہے تھے بھائی صاحب۔ وہ بول رہے تھے کہ بھائی مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، تمہاری مہربانی، ہمارا ایک ہی رہبر جو سا ہے، ایک ہی رہنما ہے، وہ ہے ہمارا اسد الدین اویسی صاحب، کمال کے لیڈر ہیں واقعی۔ کیا میں کہوں یار آپ لوگوں کو، شیر ہے شیر۔ تو یار دیکھیں پارلیمنٹ میں دیکھ لیں، میڈیا پہ دیکھ لیں، اس بندے کے آگے سامنے یار چپ، سارے وہ بندوں کو چپ کرا دیتا ہے۔ اب یہ بات کرتے ہیں، مولانا صاحب نے فرمایا یار کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں آپ مسلمانوں آپ کی غلطی ہے، آپ جب سپورٹ نہیں کرتے، آپ کن کو سپورٹ کریں؟ وہ کوئی ایک بندہ لے کر آؤ جو ایسے بولے، ایسی اس کی انفارمیشن ہو۔ اب اگر آپ کے پاس ایسا بندہ نہیں ہے تو آپ کی مہربانی یار ان کا ساتھ دو، بھرپور ساتھ دو۔ تو واقعی جب پارلیمنٹ میں بندے جائیں گے ان کے ساتھ اور 20-25 سیٹیں ماریں تو پھر یہ آپ کو تیسری آنکھ والے جو لوگ دیکھتے ہیں یعنی منہ اٹھا کر آپ کے خلاف فیصلہ کر دیتے ہیں، قانون نہیں دیکھتے، ایسی سمت نہیں آئے گی، پھر ایسے فیصلے نہیں ہوں گے۔ اور بات باہر کی بالکل اچھی ہے، جہاں فیصلے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ اب ٹی ایل پی کی بھی ہے، وہ بیچاری باہر احتجاج وغیرہ کرتی ہے مگر پھر بھی ماشاءاللہ گرفت کر لیتی ہے۔ یعنی ابھی ختم نبوت کا ان لوگوں نے پاکستان کا آئین لگیا ہوا ہے، قادیانی کو انہوں نے کافر قرار دیا، وہ پھر چھیڑا تھا، پھر ہمارے ببر شیر باہر آئے اور کنہوں نے ججوں کی کروڑوں کی وہ سر کی قیمت بھی لگائی، تو یہ بڑا ایک ہلچل سا مچ گیا۔ اور پھر جب فیصلہ آنا تھا، وہ میں کہتا ہوں چاہے جو مولوی مرضی آئے مگر ہمارے جو سے ٹی ایل پی والے وہ باہر کھڑے تھے نا ایک انتظار میں، ایک ان کی آنکھوں پہ جو روب دبدبا دیکھا تو یار یقین مانو وہ 3 دفعہ جج نے بریک لی تو انہوں نے بولا آپ جتنی مرضی بریکیں لیں، اگر فیصلہ کوئی غلط آتا ہے تو بینڈ بجا کے رکھ دیں گے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، دیکھ لیں۔ یہ جو سے ہمارے خادم حسین رضوی ایک ویل چیئر میں بیٹھے بزرگ ہے جو نوجوانوں کو عشق مصطفیٰ کی سمت پہ لگا کر رہ گئے ہیں۔ تو ابھی ایک ان کی سیٹ آئی تھی سندھ میں، فخری صاحب، قاسم فخری صاحب ہے، آپ بھی سرچ کیجئے گا کہ واقعی وہ جب پارلیمنٹ میں بولتے تھے کس طرح زرداری ایک قسم کا برانڈ ہے، کوئی وہاں بولا نہیں جاتا، تو وہاں جو بولے گا وہ دے مار 4.5 کر دیتے ہیں، بہت زیادہ ظلم بھی کرتے ہیں۔ اور فخری صاحب کو آپ سنیں، قاسم فخری صاحب جسے اب بدقسمتی سے ہرا دیا گیا ہے، تو یعنی بھی بھائی کی بات صحیح ہے کہ پارلیمنٹ میں پہنچو، ووٹ دو، عقل کرو، شعور لاؤ، سیاست میں حصہ لو، سیاست کو سمجھو، سیاست میں حصہ لو، اپنی پارٹی کو مضبوط کرو، اپنے لوگوں کو مضبوط کرو۔ 5 سال کے لیے 5,000 لینے والوں، بے شرمو، بے غیرتو، ایک مہینے میں 5,000 لگا لو گے اور وہ تم پر کتنا بوجھ ڈالیں گے۔ وہی بھائی کہہ رہے ہیں ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں جن میں سے اتنے مسلمانوں نے جو ہے وہ میل بھیجی ہیں اور کہہ رہے ہیں باقی مسلمان وہ کدھر ہیں؟ اگر وہ ان میں کیا وہ مسلمان نہیں ہیں، ان میں ایمان نہیں ہے، سوئے ہوئے وہ بزدل، عقل نہیں ہے، وہ تم ڈرامے فلمیں دیکھتے ہو، تم گندی وہ ایسی ویسی چیزیں دیکھتے ہو، تمہیں یہ نالج نہیں ہے، تم کے کھانے کا پتہ ہے، تمہیں پہننے کا پتہ ہے کہ یہ چیز پہننے کی اچھی ہے، یہ کھانے کی اچھی ہے، بری ہے، اور تمہیں دین کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ایسی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو علم کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور تم بھائی سوئے ہوئے ہیں، خدا کے لیے اٹھ جاؤ۔ تو یہ جو سلمان بھائی ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے، ان کی اگر کسی کے پاس کوئی لنک ہو، مزید اچھی ویڈیوز ہو تو ہمیں شیئر کریں، کیونکہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ان کے بارے میں کہ ایسے بھائی بھی ایک آئے ہیں سامنے جو یار فلسطین کے لیے انہوں نے کتنا پیسہ اکٹھا کیا، ان کے لیے دیا، اور پھر جو ماشاءاللہ ادھر ہندوستان میں جو سے ہیں ہندو کو نہیں دیکھتے، مسلم کو نہیں دیکھتے، سکھوں کو نہیں دیکھتے، ہزاروں کو سنا لاکھوں کے ساتھ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور یہ بھائی کا بہت جو سی آواز میں ایک روب دبدبا تھا، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یار ایسے ببر شیروں کا ہمیں لنک سینڈ کیا کرے تاکہ ایک تو موٹیویشن ملتا ہے کہ ایمان کی یار
तमक भाई होती है यार कि माशाल्लाह। और ये यार ये जालिम जाबर को वो कहते हैं हुक्मरान के सामने हदीस मुबारक हुई है, कलमा हक करना जहाज से भी अफजल है। तो ये देख लें माशाल्लाह वो जहाद ही कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग जो से वो 30 करोड़ का ये भाई साहब ने शिकवा किया, तो वो क्या कर रहे थे यार? चलो 30,000 या 30 लाख समझ आते, 30 करोड़ यार उनमें से क्यों है? ये जो से बच्चे सुनते हैं, वो जो सी गाना सुन लेते हैं छमक छल्लो, वो तो घर में गाते रहते हैं। जब ऐसी बातें सुनते हैं तो वो घर वालों को बताएं, बच्चों को बताएं, हमारी बहनों को बताएं, हमारी माओ को बताएं। तो गाइस ये था आज का रिएक्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।